بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها اما بعد۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے اس کے دوسرے مہینے کا نام ماہ صفر ہے، اور صفر کے مہینے میں عام مسلمان بلکہ خاص مسلمان ناواقفیت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اور علم سے علماء سے دوری کی بنیاد پر اور اسلام سے دوری کی بنیاد پر بہت سی ایسی چیزوں کو ضروری سمجھتا ہے، فرض کے درجے میں سمجھتا ہے، جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اور اسلام سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بہت سی چیزیں اس ماہ کے اندر عام مسلمان کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سفر کی وجہ تسمیہ کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونا، اور اہل عرب اس مہینے کے اندر غلہ وغیرہ کی خریداری کے لیے اور اس کو جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، چنانچہ اس مہینے کا نام ہی سفر رکھ دیا گیا۔ یا ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اہل عرب اشہر حرم، حرمت والے مہینوں کو بہت ہی پاکیزگی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اس کو مانتے تھے، اور اس میں قتل و غارت گری، خون خرابہ، کسی طرح کا کچھ نہیں کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کے بعد سفر کا مہینہ آتا تھا، اس میں اہل عرب اپنی جنگیں لڑا کرتے تھے، اور جن سے قریظی اور جنگیں ہوا کرتی تھیں اور بند ہو جایا کرتی تھیں مہینے حرمت والوں کے اعتبار سے، تو اس سفر کے مہینے میں وہ لوگ نکل جایا کرتے تھے اور پورے کے پورے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی اس کا نام ماہ سفر رکھا گیا اور سفر رکھا گیا۔ لیکن اس کے اندر عام مسلمانوں کے جو بہت سے اعتقادات ہیں، بہت سے عقیدے ہیں، ان کا اسلام سے اور حدیث سے، قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، لا سفر، کہ سفر کوئی منحوس نہیں ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھنا یا اس کے بعد حصے کو منحوس سمجھنا نہ اسلام میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیمات میں ہے، نہ کسی فرامین میں ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے شروع کے دن بڑے سخت ہیں، اور اس کے شروع کے ایام 13 ایام وہ بہت ہی سخت ہیں اور انتہائی منحوس ہیں، اور اس کی بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے اور جس بیماری کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ یہ ماہ سفر ہی کے شروع کے مہینے تھے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس مہینے میں بیمار ہوئے کہ نہیں بیمار ہوئے، بیمار ہوئے تو کس حصے میں بیمار ہوئے۔ جب ہم نے مطالعہ کیا تاریخ کا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، تو ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام تو 13 ہیں، لیکن یہ بات بھی ساتھ میں آتی ہے کہ سفر کے آخری مہینے میں یا ربیع الاول کے شروع مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اس میں انتقال فرمایا۔ تو اب یہ دو باتیں ہیں، سفر کے آخری مہینے میں یا ربیع الاول کے شروع مہینے میں، شروع دنوں میں۔ تو اس میں کہیں بھی سفر کے شروع کے ایام نہیں آتے ہیں، بلکہ بات صحیح یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو جس بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع ایام میں بیمار ہوئے، تو اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے اس کو بدشگونی بھی سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کو بدشگونی قرار دیتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بہت سے نیک کام اس ماہ کے اندر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی
کسی چیز میں نہیں ہوتی، بدشگونی یہ در حقیقت ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ ان بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں کے ذریعے سے اور طرح طرح کی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا تلقین فرمائی کہ اگر اس طرح ہی کوئی بات ہو تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم لا یأتی بالحسنات، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ رب العزت نیکیوں کو دینے والے بھی ہیں اور برائیوں کو بھی دینے والے ہیں، اور نیکیوں سے رکنے کی قوت، برائیوں سے رکنے کی قوت اللہ رب العزت کے مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بہت سے مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں لولے، لنگڑے اور کانے اندھے جو جنات ہیں وہ دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپس میں یہ بات کہتے ہیں کہ کہیں بھی قدم رکھو تو بسم اللہ پڑھو کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں یا کسی بھی تاریخی کتاب کے اندر اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں اور آپس کی گڑھی ہوئی اور موضوع باتیں ہیں، اس لیے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجنہ، لولے یا لنگڑے اس ماہ کے اندر خاص طور سے قطعی نہیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ چونکہ منحوس ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے، اس لیے بہت سے عام مسلمان اس مہینے کے اندر شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب شوال کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے اندر بھی شادی بیاہ وغیرہ اور دوسری دیگر تقریبات جو صحیح تھیں، خیر کی تھیں، اچھائی کی تھیں، وہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں مجھ سے شادی فرمائی، نکاح ہوا، اور شوال کے مہینے ہی میں رخصتی ہوئی، اور پھر آخر میں فرماتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ یعنی اگر شوال منحوس مہینہ ہوتا، اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو میری تو شادی، میرا نکاح تو شوال میں ہوا تھا، لہذا اس کی منحوسیت، اس کی نحوست میری زندگی میں، میرے تمام چیزوں میں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور احادیث میں خاص طور سے آتا ہے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے دنوں کو اچھا بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، بس انسان کی اپنی سوچ ہے اور انسان کے اپنے اعمال ہیں کہ اسے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے بہتر بنا لے، یا اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے اسے برے سے برا بنا لے، یا اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے اور نیک اعمال کے ذریعے سے اسے اچھے سے اچھا بنا لے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس مہینے کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سراسر موضوع ہے اور من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن خوانی کا اہتمام اور قرآن پڑھنے کا اہتمام جب بھی ممکن ہو کرنا چاہیے، بلکہ ہر گھر کے اندر ہر روز ہونا چاہیے۔ گھر کی عورتوں کو اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں جو بڑے افراد ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا کسی بھی وقت میں جب فارغ وقت ہو، جتنا بھی ممکن ہو 1 رکوع 2 رکوع قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر کرنی چاہیے، تاکہ اس کے انوار، اس کے برکات پورے گھر والوں پر اللہ رب العزت نازل فرما دے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بہت سے حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ کاروبار کا آغاز نہ کیا جائے، تو کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، کاروبار نہیں شروع کرتے کہ منحوس مہینہ ہے۔ کاروبار اگر آغاز کریں گے کاروبار کا، تو اس مہینے کی منحوسیت کی وجہ سے کاروبار فیل ہو جائے گا۔ قطعی سراسر من گھڑت چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر کاروبار میں ترقی دیتا ہے، انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو عنایت فرماتا ہے۔ اس مہینے کی کوئی خصوصیت اور کوئی خاصیت یا کوئی نحوست کسی طریقے کی ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے آخری بدھ کو سیر کا اور تفریح کا دن سمجھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے اور غسل فرمایا تھا، اور سیر و تفریح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ قرآن مجید میں تو کیا، حدیث میں کہیں بھی کوئی ایک جملہ بھی نہیں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اقوال میں، نہ ان کے بعد کے اقوال میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی عمل کیا ہو۔ اس لیے یہ سراسر موضوع بات ہے، من گھڑت باتیں،
اس لیے اس کا عقیدہ کرنا انتہائی غلط ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مخصوص اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں بڑے عجیب عجیب عقائد ہیں۔ تو ایک یہ لمبی فہرست ہے، مخصوص نماز کا ہونا، شادی بیاہ کا نہ کرنا، کاروبار کا نہ کرنا، یہ سب یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، حالانکہ یہ مہینہ منحوس ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں کاروبار بھی کرنا چاہیے، شادی بیاہ بھی کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے جو دوسرے کام اور دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ بھی اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے کے ختم کی جو خوشخبری مجھے سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ مہینہ منحوس ہے ہی نہیں۔ واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی منحوسیت ہے، نہ کوئی برائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے کو اور مہینوں کے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور مہینوں میں جس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے، نوافل کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، یا شادی بیاہ کا جو کام کیا جاتا ہے، سارے کام اس میں کیجیے، اور اگر اتفاقاً کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کے نہ کرنا کسی کام کو کہ یہ مہینہ منحوس ہے، شادی نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، کوئی خیر کا کام نہ کرنا، یہ انتہائی بدعقیدگی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں ہر برے عقیدے سے محفوظ فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ہر برے عقیدے سے محفوظ فرمائے، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔